سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے امت مسلمہ کا اور دین اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ لے کر حاضر ہوئے۔ اس المیہ کو سننے کے بعد آپ نے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور پیش کرنی ہے۔ پہلے وقت میں ہم سنتے تھے کہ زبان پر بندہ قابو نہیں ہوتا، اور کچھ کہتے تھے جو زبان کے اندر سے نکل جائے وہ اپنا نہیں رہتا، اور جو دودھ چوپایوں کے تھان سے باہر نکال لیا جائے تو پھر واپس نہیں پلٹایا جا سکتا۔ ایسے یہ ایک یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہی مثال آپ کے سامنے ہے، جس کے زبان میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں، جتنا علم میرے پاس ہے کوئی میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ خدا را اپنی باطل سوچ کو ایک طرف رکھیے اور دین اسلام کو مجروح ہونے سے بچائیے۔ سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم آپ کے گوش کرتے ہیں۔ امام احمد، امام طبرانی اور امام دارمی نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حجۃ الوداع کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گندمی اونٹ کے اوپر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، علم اٹھ جانے سے پہلے حاصل کر لو اور اس سے پہلے کہ زمین سے اٹھا لیا جائے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا، سنو، علم کا رخصت ہونا حاملین علم کے رخصت ہونے کے سبب سے ہوگا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ فائدہ ظاہر ہے کہ جب علماء کے فوت ہونے کے بعد علم اٹھ جائے تو پھر کتابوں کا موجود ہونا علم سے کفایت نہیں کرے گا۔ ان کی اس حدیث کے اندر یہ فائدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم علمی کتابی، یعنی کہ جو کہتے ہیں ترجمہ خود بخود کر لو، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ کتنا بڑا ڈھگوسلا لگا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو کتنا ایک دوسرے میں لڑائی کے پہلو پر جذب کر رہی ہیں اور دین اسلام کو مجروح کر رہی ہیں۔ آپ فائدہ اس کے بعد استنباط کر سکیں گے۔ اور ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پس کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اور ہمارے پاس مصاحف بھی ہیں، یعنی قرآن مجید کے نسخے بھی موجود ہیں، اور ہم نے ان مصاحف میں ان احکام کو جان لیا اور ہم نے ان احکام کی اپنے بیٹوں کو تعلیم دے دی اور اپنی عورتوں کو اور اپنے خادموں کو تعلیم دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کا اظہار فرمایا، سر اٹھا کر فرمایا، یہ یہود و نصارہ، ان کے پاس بھی مصاحف موجود ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی کتابوں کے یہ عالم ہیں، اور یہ ان میں سے ایک حرف کے ساتھ بھی متعلق نہیں ہوئے جو ان کے پاس ان کے انبیاء لے کر آئے تھے۔ عزیزان محترم، اس حدیث اور اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فاسق عالم سے جاہل متقی پرہیزگار افضل ہے۔ فاسق ہو، عالم ہو، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو عالم تو نہیں ہے، غیر عالم ہے، لیکن متقی و تقوی گزار و پرہیزگار ہے، کیونکہ یہ متقی و پرہیزگار جب بھی بات کرے گا ڈرتے ہوئے کرے گا، اور یہ جو فاسق عالم ہے یہ تو قتل عام کرتے ہوئے، یہ جو دین اسلام کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، اسے نہیں پتہ چلے گا میں کیا بول رہا ہوں۔ علمی کتابی کی مثال جیسے آپ کے سامنے ہے۔ عزیزان محترم، آج کے اس المیہ کے اندر یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کے لیے کتابی علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ جب بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، تقوی گزار ہو جاتا ہے، تو سارے علوم ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو آج نئے
فتنے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ کتابیں اٹھا اٹھا کر مغرور بن رہے ہیں۔ جن کو عربی کی 4 عبارات پڑھنی آ گئی وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں اور سارے مسئلہ کو حل کرنے والا ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حامل بھی میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوں، بس اللہ سے ڈریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو جائیے، اہل بیت سے پیار کیجئے، نہ جائیے ان کی طرف جو آپ کو نئے نئے کبھی کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے، اللہ اکبر، تو کبھی کہتی ہیں ہاتھ میں مصحف اٹھا کر آپ تراویح کی جماعت بھی لگوا سکتی ہیں، فرائض کی جماعت بھی لگوا سکتی ہیں، اور کبھی وہ کہتی ہیں ہمارے جیسا جو جانشین ہے مسلم کا، اگر جانشین امام مسلم کا دیکھنا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، اور ان کو قرآن کریم کی عبارت پڑھنی صحیح نہیں آتی، تلفظ میں بہت غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب آپ کو مسائل بتائیں گے صاف ظاہر ہے وہ پھر وہی بات ہے فَأَضِلُّوا وَأَضِلُّوا، خود تو گمراہ ہو گئے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خدا را ایسے جہلا سے بچیے، اور یہ میرا المیہ آپ کے سامنے ہے، اس المیہ کو فالو کیجئے، گھر میں رہ کر عبادت کیجئے، مسائل پوچھنے ہیں تو ڈائریکٹلی علماء سے بالمشافہ جا کر پوچھئے، اور ان سے وہ سوال کیجئے جس کی آپ کو ضرورت ہے، بلکہ زیادہ سوال اٹھانے سے بہتر ہے آپ نماز سیکھیے، قرآن سیکھیے، آخرت کی تیاری کیجئے، جس طرف ہم نے لوٹنا ہے اس طرف کی تیاری کیجئے، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کے وار میں سے ایک وار ہے، جتنے شیطان وار کرتا ہے ان میں سے یہ بھی وار ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، کبھی ان کی بونگیاں سن رہے ہیں تو کبھی ان کی، اور اصل عالم دین کی بات سنتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہ ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گمراہوں میں ہمیں نہ شامل کرے بلکہ ہدایت یافتہ لوگوں کو پہچان کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آؤں گا آپ کے سامنے جس پر نبی پاک علیہ السلام نے شہادت دی ہے کہ آپ نے کون سی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حضور کے فرمان کو فالو کر کے پھر ہم زندگی بسر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔